السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا لیکچر ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 41 میں اللہ کہتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ انسان اپنے قول و فعل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھے۔ مثلاً ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، حصول نعمت پہ الحمدللہ کہے، پسندیدہ چیز دیکھے تو ماشاء اللہ کہے، وعدہ کرنے پہ انشاء اللہ کہا جائے، تلاوت قرآن پاک کثرت سے کی جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ مصنوع دعائیں زبان پر ہوں۔ پھر یہ کہ صرف زبانی الفاظ ادا نہ ہوں بلکہ تمام معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، باہمی لین دین، کاروبار کے معاملات، ملازمت کے فرائض، غرض زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ اس ذکر کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمائی ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر جتنا کثرت سے ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اتنا ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ کیا کہتے ہیں، یاد رکھو سکون قلب تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو اب اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ کی یاد سے غفلت دنیا اور آخرت میں شدید خسارے کا باعث ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 1-4 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب دنیا میں تنگ زندگی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد محض رزق کی تنگی نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ سکون قلب اس انسان کو نصیب نہیں ہوگا، خواہ کوئی کسی سلطنت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنا سر اللہ کے حضور نہ جھکا لے۔ تو اس لیے جو انسان بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے، اب اللہ کے ذکر میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، نماز، ہر چیز اللہ کے ذکر میں آ جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر میں ہی گزرنے چاہیے۔ جیسے اٹھنے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، واش روم جانے آنے کی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، تو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ سب کچھ بھی کس میں آ جائے گا، اللہ کے ذکر میں آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے، جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی سزا دے دیتے ہیں کہ جو انسان بھی اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو اللہ ایسے انسان پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ شیطان انسان کو نیکی کے کام کرنے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اللہ کے ذکر کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، قرآن و حدیث کو پڑھنے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، نماز پڑھنے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، ان کاموں کو کرنے سے اسے باز رکھتا ہے جن کاموں کو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے جو ہے سزا ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان بھی دنیا کی چیزیں اس کے سامنے خوشنما پیش کرتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی میں مگن رہتا ہے اور اپنی آخرت کو جو ہے تباہ کر لیتا ہے۔ جس آدمی پہ بطور سزا کے طور پہ ایک شیطان مسلط کر دیا جائے تو پھر اسے دنیا کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اب آپ نے بھی بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے پھر بھی وہ پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہوگا، اللہ کے ذکر کی طرف لوگ نہیں آتے، اپنا جو ہے وقت قرآن و حدیث کو سیکھنے سکھانے پہ نہیں لگاتے، جو ہے حقوق اللہ، حقوق العباد ایسے طریقے سے نہیں ادا کرتے، تو پھر دنیا کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کے فوائد۔ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر انسان کو مصائب و آلام، شر و فتن سے محفوظ کر کے عزت و آرام اور خیر و برکت کی زندگی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت دنیا کے مصائب سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ زندگی کے تپتے صحرا میں ٹھنڈا اور گھنا سایہ ہے، جو اسے اپنائے گا رحمت پائے گا اور جو اسے ترک کر دے گا وہ یقیناً رحمت سے محروم ہو جائے گا۔
اللہ ہمیں اپنی رحمت سے قرآن مجید کی تلاوت، اس میں غور و فکر کرنے اور ہر وقت اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمیں سکون قلب بھی عطا کرے، آمین۔ ایک خصوصی دعا ہے جو ہمیں بہت زیادہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے اور میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کر سکیں۔ اب اللہ کا ذکر جو ہے بہت وسیع ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے میری یاد کے لیے نماز پڑھو، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ تو نماز بھی ذکر ہے، پھر قرآن پاک کو سمجھنا، جتنا ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں وہ سب کچھ ذکر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، دنیا کی زندگی بھی ہماری پرسکون ہو اور مرنے کے بعد قبر میں زندگی بھی پرسکون ہو، اور جو 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، اللہ تعالیٰ اس دن بھی سب کو کامیاب کرے اور بغیر حساب کے جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں لے جائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔